انتقام عشق بائی فاریہ خان ایپیسوڈ 23۔ مجھ پر پیار آ رہا ہے بہت، تو چلو اس منگنی کو تھوڑا دلچسپ کر لیتے ہیں، وہ بھی اس کلاس روم میں۔ ویسے لندن میں اگر انگوٹھی پہنا دی جائے تو اسے شادی ہی سمجھا جاتا ہے، اور اب اس وقت میں تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کر لوں میرا حق ہی کہلائے گا۔ احمد جو رائنہ کو کمر سے دبوچتا مزید خود کے قریب کھینچ گیا۔ ایسے دلچسپ ناولز کے لیے فاریہ خان ناولز کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ بچوں تم سب یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ کلاس میں جا کر پڑھائی نہیں کرنی ہے کیا؟ پرنسپل جو رائنہ کی کلاس کے بچوں کو باہر دیکھ پوچھنے لگے۔ سر، میڈم نے اپنے اسٹوڈنٹ سے شادی کر لی ہے نا، اس وجہ سے وہ اپنے مستقبل کے متعلق باتیں کر رہے ہیں۔ میڈم کی شادی کی خوشی میں ہم باہر انجوائے کر رہے ہیں۔ ایک بچہ جو بیچ میں بول پڑا۔ مسئلہ کون سے اسٹوڈنٹ سے شادی کریں؟ اسے شرم نہیں آئی کیا تمہاری عمر کے بچے سے شادی کرتے ہوئے؟ یہ اسکول ہے میرا، کوئی شادی ہال نہیں۔ پرنسپل جنہیں بہت غصہ آیا تھا۔ نہیں سر، ہماری عمر کی نہیں، وہ جو نیا کافی بڑا لڑکا داخل نہیں ہوا اس سے ہی میڈم کی شادی ہوئی ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ ہاں احمد، اس سے شادی کر لی انہوں نے۔ بچی نے فوراً سے نام یاد کروایا تھا۔ کیا احمد ملک؟ پرنسپل جو پہلے غصہ ہو رہے تھے وہیں ان کا غصہ مانو غائب ہی ہو گیا ہو۔ چلو بچوں، تم لوگوں کے لیے اب نئی ٹیچر کو بھی ڈھونڈنا پڑے گا۔ ہر کوئی ڈرتا تھا احمد سے سوائے رائنہ کے۔ وہ جانتے تھے احمد اس سے شادی کر رہا ہے، یعنی اب رائنہ اپنی نوکری کو جاری نہیں رکھ پائے گی۔ اکیلے وہ ان دونوں کو کلاس میں چھوڑے خود بچوں کو لیے وہاں سے چلے گئے، کیونکہ اگر احمد کو ڈسٹرب کیا تو وہ اس کی زندگی ڈسٹرب کر دے گا۔ اس ایک وجہ سے وہ کیا کرتا ہے اور کیا کر رہا ہے کوئی نہیں بیچ میں پڑنے والا تھا۔ یار یہ پھول جانتی ہو کتنے مہنگے خریدے ہیں میں نے؟ ان پھولوں کا موسم بھی نہیں ہے، پھر بھی اپنی دلہن کے لیے اسپیشل میں نے خریدے تاکہ تم خوش ہو سکو۔ یہ جو تمہارا چہرہ ایسے رہتا ہے تھوڑا ایسے ہو جائے۔ رائنہ کے ہونٹوں کو چھوتے ہوئے وہ اسے بتانے لگا جب رائنہ اس کا ہاتھ پیچھے کرتی۔ تم صحیح نہیں کر رہے، میں تمہاری زندگی برباد کر دوں گی، پچھتاوا ہوگا تمہیں کہ کس لڑکی سے شادی کر لی تم نے۔ رائنہ جو دیوار کے ساتھ لگتی اسے دھمکی دینے کی کوشش کرنے لگی۔ میں جو بھی کام کرتا ہوں سوچ سمجھ کر ہی کرتا ہوں، اور تم مجھے میری ٹکر کی لگی ہو، زندگی برباد کرنا چاہتی ہو میری تو کرو نا، کون روک رہا ہے؟ ایسے کرو کہ میری عزت کو لوٹ لو، مجھے کسی کے قابل مت چھوڑو، اپنا لمس میرے وجود کے ہر حصے پر بکھیر دو۔ احمد جو مکمل ایکٹنگ کر رہا تھا جب رائنہ ایک اور تھپڑ اسے لگانے لگی، مگر احمد اس کا ہاتھ بیچ میں ہی پکڑتا۔ میڈم یہ حرکت ایک دفعہ برداشت کی میں نے، 2 دفعہ برداشت کی، مگر اب اس سے زیادہ نہیں، چونکہ بات میری مردانگی پر آ رہی ہے۔ عورت کا اپنے شوہر پر ہاتھ اٹھانا جتنا اسے گناہ گار کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ شوہر کے لیے مر مٹنے کی وجہ بن جاتا ہے، اور میں تو پہلے سے ہی سر پھرا انسان ہوں۔ مجھ پر پیار آ رہا ہے بہت، تو چلو اس منگنی کو تھوڑا انجوائے کر لیتے ہیں، وہ بھی اس کلاس روم میں۔ ویسے لندن میں اگر انگوٹھی پہنا دی جائے تو اسے شادی ہی سمجھا جاتا ہے، اور اب اس وقت میں تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کر لوں میرا حق ہی کہلائے گا۔ احمد جو رائنہ کو کمر سے دبوچتا مزید خود کے قریب کھینچ گیا۔ چھوڑو مجھے، دیکھو اگر مجھے ہاتھ بھی لگایا نا تو جان لے لوں گی تمہاری۔ رائنہ جو اچھلتی ہوئی احمد کو خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاتھ کیا، میں تو بہت کچھ آج لگانے والا ہوں تمہیں، بہت سی دوری کی مٹانے کا وقت آ چکا ہے میری جان۔ رائنہ کے کان پر سے وہ بالوں کو ہٹاتے ہوئے سرگوشی کر گیا، جب پانی بھری آنکھوں کو وہ اوپر اٹھائے احمد کی جانب دیکھنے لگی۔ رائنہ کے یوں اسے دیکھنے پر احمد اپنے چہرے کا جھکاؤ اس کے لبوں پر کرنے والا تھا جب رائنہ جلدی سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ وہ احمد کی قربت کو ہرگز سہن نہیں کر سکتی تھی، اور نہ ہی وہ کسی بھی صورت اسے اپنے قریب آنے دینے والی تھی۔
پیچھے ہٹاؤ اپنا ہاتھ، احمد نے رائنا سے اپنا ہاتھ ہٹانے کو کہا۔ جب وہ اپنی نظروں کو ترچھا کرتی نفی میں سر ہلا گئی۔ میں نے کہا اپنا ہاتھ ہٹاؤ، احمد نے ایک مرتبہ پھر سے اسے حکم دیا، جبکہ اس کا ہاتھ رائنا کی شرٹ کے اندر جا چکا تھا۔ وہ اس کی پتلی کمر کو سہلاتا ہوا ایک مرتبہ پھر سے اپنا حکم سنانے لگا۔ جب رائنا اپنی جگہ سے ہلتی، ایک مرتبہ پھر سے نفی میں سر ہلا گئی۔ جب احمد زور سے اس کی کمر پر چٹکی کاٹ گیا، رائنا ہاتھ فوراً سے پیچھے کرتی چلانے لگی۔ اسے درد ہوا تھا اور اس کے چلانے کا فائدہ احمد نے بخوبی اٹھایا تھا۔ رائنا کے لبوں پر قابض ہوئے۔ وہ اس کی سانسوں کو پینے کی بے چینی نہ جانے کب سے اپنے اندر محسوس کر پا رہا تھا۔ یہ خوشبو جس سے عشق ہو چکا تھا احمد کو۔ رائنا جسے خود کا سینہ جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، جیسے کہ احمد آگ اس کے اندر انڈیل رہا ہو۔ وہ احمد کی بازو کو پکڑے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ جب احمد اسے کمر سے دبوچے جو ٹیبل اس کمرے میں موجود تھا، رائنا کو اس کے اوپر بٹھا گیا، مگر اس کا لمس اب بھی اس کے ہونٹوں پر کو زخمی کرنے میں مصروف تھا۔ اس کی ہر حرکت رائنا کے لیے مشکل پیدا کر رہی تھی، سانس تک نہیں لے پا رہی تھی وہ۔ رائنا جس پر احمد کا جھکاؤ کچھ زیادہ ہی ہوئے جا رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ پیچھے ٹیبل پر لیٹنے کے انداز سے گرے جا رہی تھی۔ احمد خود پر سے اختیار کھونے لگا تھا، مزید قربتیں بڑھانے اس کا دماغ پر حاوی ہوئے جا رہی تھی۔ یہ سوچ جو شرٹ رائنا نے پہنی ہوئی تھی وہ پورے طریقے سے چیرتا ہوا اس کے سبھی بٹنوں کو توڑنے کی وجہ بنا۔ وہ تڑپتی ہوئی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر سب بیکار تھا۔ رائنا جو ہمیشہ سے ہی لانگ سکرٹ اور شرٹ پہن کر اسکول آیا کرتی تھی، مگر احمد نے تو اسے ہی چیر ڈالا۔ اس کے لبوں کو بخشتا وہ پیچھے ہٹا تھا۔ جب رائنا کھانستی ہوئی سانس لینے لگی، اگر کچھ پل وہ اور دیر ہو جاتی تو یقیناً اس کی جان ہی چلی جانی تھی۔ مبارک ہو تمہیں ہماری منگنی، یہ کیا بات ہوئی؟ منہ میٹھا نہیں کرو گی کیا؟ قریب ٹیبل پر موجود کیک اپنی انگلی پر لگائے احمد نے رائنا کے قریب کیا کہ وہ کھائے اسے، مگر رائنا اپنا چہرہ پیچھے کرتی۔ دور ہٹو، وہ ابھی کے ابھی یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ ٹوٹے بٹنوں والی شرٹ سے وہ خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب احمد کیک لگی انگلی رائنا کی سراہی دار گردن پر پھیرتے ہوئے، مت کھاؤ مگر مجھے تو بہت پسند ہے کیک، اور آج اسے کھانے کا نیا طریقہ میری پسند میں اضافہ کر دے گا۔ اپنا چہرہ وہ اس کی گردن پر جھکائے جہاں کیک لگایا ہوا تھا، لبوں سے چونتا صاف کرنے لگا۔ اس شخص کی گرم سانسیں جو رائنا کو اپنی جلد جھلستی محسوس کروا رہی تھی، اس کا دل 100 کی رفتار سے دوڑنے لگا۔ بے بسی ہوتی کیا ہے آج اچھے طریقے سے سمجھ پا رہی تھی وہ۔ احمد کچھ بھی کر سکتا تھا اور اس لڑکی میں خود کو بچانے تک کی ہمت موجود نہیں تھی۔ ہر کوشش بیکار تھی اس شخص کے سامنے۔ اپنا ہاتھ وہ مزید نیچے کی جانب لے جاتا، اس کے اسکرٹ کے اندر ڈالے اس راستے کو تلاش کرنے لگا جہاں کب سے خود کو اتارنے کے لیے پاگل ہو رہا تھا وہ۔ خود کو ایسی جگہ وہ لے جانا چاہتا تھا جس کی تکلیف رائنا کی برداشت سے باہر رہے۔ پلیز نہیں، رائنا جو تڑپتی اس کے کاندھوں کو پکڑ گئی، اسے رکنے کا بول رہی تھی، مگر وہ کہاں رکنے والا تھا۔ اس کے کہنے پر خود کی انگلیوں کو اس راستے اتارتا چیر پھاڑ کرنے لگا جہاں جانا رائنا کی چیخ نکالنے کی وجہ بنا۔ پلیز نہیں، دور ہٹو، وہ رونا شروع ہو چکی تھی۔ پلیز تم جو کہو گے سب کروں گی، فی الحال مجھے چھوڑ دو۔ اس کا دل شدید گھبرا چکا تھا، سانس لینے میں مشکل ہونے لگی تھی اسے، جیسے کہ احمد کا اس حد تک بڑھنا اس سے برداشت نہیں ہو سکا تھا۔ کلاس روم میں جہاں رائنا بچوں کو پڑھایا کرتی تھی، وہیں احمد کیا کچھ کیے جا رہا تھا۔ پلیز مجھے چھوڑ دو، رائنا جو احمد کی بے باکیوں میں اضافہ دیکھ ایک مرتبہ پھر سے بول پڑی، جب وہ فوراً سے پیچھے ہٹتا۔ کیا ہوا؟ ابھی شروعات بھی نہیں ہو پائی تھی اور اتنے سے ہی تم ڈر گئی؟ احمد جس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، جیسے کہ رائنا کے چہرے کا اڑا رنگ اسے خوشی دینے کی وجہ بنا ہو،
جب رائنا کانپتے ہاتھوں سے اپنا حلیہ سدھارتی بغیر احمد کو کچھ بھی کہے کمرے سے باہر چلے گئی۔ بات سنو، صبح ہمارا نکاح ہے۔ آج تو اپنا من مار لیا، مگر نکاح کے بعد ایک سیکنڈ کا بھی انتظار نہیں کروں گا، چاہے لاکھ بہانے تم کیوں نہ بناتی رہو، میں نہیں رکوں گا۔ احمد، جو رائنا کو مزید ڈرانے کی وجہ بن رہا تھا، اپنا ہاتھ چھڑواتی وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اب تو نہ آنسو آ رہے تھے، نہ ہی کچھ بول پانے کی ہمت ہو رہی تھی، بس وہ کہیں چھپ جانا چاہتی تھی۔ اسے کوئی احساس کبھی محسوس نہیں ہو پاتا تھا، مگر آج کیا، جب احمد نے قربتیں بڑھائیں، تب یہ ڈر، یہ عجیب قسم کے جذبات، وہ سب کیا تھا؟ رائنا، جس کی شاید واقعی میں اپنی سوچ کی وجہ سے خود کو اس بیماری میں لاحق پا رہی تھی، جبکہ حقیقت میں وہ نارمل لڑکی ہے۔ مجھے جانا ہوگا اس شہر کو چھوڑ کر، مگر پھر سے شہر چھوڑنا کیا صحیح رہے گا؟ کہاں جاؤں گی؟ کیسے گزارا کروں گی؟ بمشکل سے شہر میں سیٹل ہو سکی تھی وہ، اور اب پھر سے وہی سب کچھ۔ کیوں یہ انسان میری زندگی میں آیا؟ کیوں میرے پیچھے پڑ چکا ہے یہ؟ کیوں نہیں چھوڑ رہا میری جان؟ رائنا احمد کو کوس رہی تھی۔ وہ پہلے بھی اس شہر کو کچھ سال پہلے آئی تھی یہاں، اس کا کوئی نہیں تھا اس دنیا میں، تبھی تو سوچ رہی تھی وہ کہ کس جگہ جا سکتی ہے جہاں احمد کا سایہ تک بھی نہ پہنچ سکے۔ اس کے پاس ایک دن ہی موجود تھا، اس کے بعد تو احمد اسے شادی کر لے گا۔ اس ایک دن میں وہ سوچے گی کیا، یا پھر اس سوچ پر عمل بھی کرے گی؟ تانیہ، کیا تم یہ واقعی میں کرنا چاہتی ہو؟ کاظم، جو گاڑی میں بیٹھے تانیہ سے پوچھ رہا تھا کہ کیا وہ یہ واقعی میں کرنا چاہتی ہے۔ جی شاہ جی، میں ایسا کرنا چاہتی ہوں جن کی وجہ سے میرے بہن بھائیوں کی زندگی برباد ہوئی ہے، انہیں ایک بار احساس تو کروانا چاہتی ہوں کہ ہم سب کے وہ مجرم ہیں۔ تانیہ، جس کی آنکھوں کے نیچے موجود گڈھے ساری رات وہ جاگتی رہی ہے کا ثبوت دے رہے تھے، کتنا روئی ہے وہ، یہ بات صرف کاظم ہی جانتا تھا۔ گاڑی سے نیچے اترتی وہ سیدھا گھر کے اندر گئی تھی۔ واچ مین تانیہ کو پہچان گیا، چونکہ وہ ان سالوں میں زیادہ تو نہیں بدلی تھی، بس قد میں تھوڑا سا اضافہ ہوا تھا اس کے۔ سیدھا وہ گھر کے اندر گئی جہاں عالیہ صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کسی کے گھر میں آنے کی آہٹ نے اس کا دھیان اپنی جانب کھینچا تھا۔ کون ہے؟ عالیہ نے انہیں نہیں پہچانا، چونکہ تب وہ صرف 13 سال کی تھی۔ کہ تانیہ رشتے میں اس کی بیٹی لگتی ہے؟ تو تم ہو وہ لڑکی جس کی وجہ سے ہمارے بابا نے ہم سب کو قربان کر دیا تھا۔ کیا ہوا؟ بہت خوش ہو اپنی زندگی میں؟ میرے بابا کو ہم سے چھین کر سکون میں جی رہی ہو کیا؟ کبھی تمہارا ضمیر نہیں تمہیں جھنجھوڑتا کہ دو زندگیاں تمہاری وجہ سے تباہ ہو رہی ہیں؟ تانیہ کا سارا غصہ عالیہ پر نکلنے لگا تھا۔ کیا بولے جا رہی ہو؟ عالیہ کو تانیہ کی ایک بات بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جب شور سنے سلار بھی باہر آ گیا۔ تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ سلار، جو تانیہ اور کاظم کو دیکھ بھڑک گیا، اتنے سالوں میں ایک مرتبہ بھی اس نے اپنے بچوں کا حال جاننے کی کوشش نہیں کی تھی، اور اب بھی وہ اس انداز سے ان سے بات کر رہا تھا۔ آپ کی بیٹی ہوں، جو آج آپ سے صرف ایک سوال کا جواب مانگنے آئی ہے۔ آخر کیوں ہمارے ساتھ ایسا کیا؟ ہمارا قصور ہی کیا تھا؟ اگر اتنے برے لگتے تھے ہم تو جان سے مار دیتے، پیدا ہی نہ ہونے دیتے۔ ہم پہلے ہماری ماں کو ہم سے چھین لیا، اور اب اس لڑکی کی وجہ سے جن بچوں سے نفرت تھی ان کو ہی قربان کر ڈالا۔ تانیہ، جو سلار کے اس بے رحمی کی وجہ پوچھ رہی تھی، ایسا کیوں کیا اس نے؟ کیوں وہ ہمیشہ سے ہی اتنی نفرت کرتا رہا تھا ان سے بغیر کسی وجہ کے؟ پہلی بات، تم میری اولاد نہیں ہو، جا کر اپنی ماں سے پوچھو کون ہے تم تینوں کا باپ۔ اور دوسری بات، تم تو اس انسان کے ساتھ بہت خوش ہو نا، پھر یہاں میرا دماغ خراب کرنے کیوں آئی ہو؟ پیسے چاہیے یا پراپرٹی میں حصہ؟ سلام ملک، جس نے آج بھی تانیہ کو غلط ہی سمجھا تھا۔ کاظم شابہ مشکل سے اپنا غصہ دبانے کی کوشش کر رہا تھا، ورنہ ابھی کے ابھی وہ سلار کو بتا دیتا کہ کتنا غصہ بھرا ہوا ہے اس کے اندر اس کے لیے۔ آپ کا 1 روپیہ بھی نہیں چاہیے ہمیں، رکھیں اسے اپنے پاس سنبھال کر۔ میں تو الحمدللہ خوش ہوں اپنی زندگی میں، مگر احمد اور پری،
آپ کی اس بیوی کی وجہ سے پھنس چکے ہیں، زندگی برباد ہو چکی ہے ان کی اور وجہ بنے ہیں۔ اگر میری ماں بد چلن تھی تو کیا آپ کی یہ بیگم بہت شریف ہے؟ آپ کو یقین ہے کہ یہ آپ کے ساتھ مخلص ہے؟ آپ جیسے انسان کے ساتھ رہ ہی کون سکتا ہے؟ زبردستی قید کیے رکھا ہوا ہے اسے، جو کبھی بھی آزادی ملنے پر چلی جائے گی۔ تانیہ جو خود بھی لحاظ بھول گئی اپنے باپ کی بے حسی دیکھ کر۔ سلار جو عالیہ کے متعلق تو کچھ برداشت کر ہی نہیں پاتا تھا، تبھی تانیہ پر ہاتھ اٹھانے لگا، مگر کاظم جو اس کے پاس ہی کھڑا تھا سلار کا ہاتھ پکڑے۔ سوچنا بھی مت، خوش قسمت ہو تم، جو آج بھی میری بیگم تم سے تمیز سے بات کر رہی ہے۔ اگر موقع وہ مجھے دیتی تو تمہارے وجود کی ایک ہڈی بھی سلامت نہیں چھوڑتا میں۔ تم نے پہلے مجھ سے میری ماں کو چھینا تھا اور پھر ہم سے ہماری خوشیاں، جو چھیننے کی وجہ تم ہی بنے تھے۔ کاظم شاہ جو پہلی مرتبہ اپنا تعارف کروانے لگا، جب سلار حیرت سے اسے دیکھتا تو تم تھے وہ منحوس انسان جس کی ماں کو تجھ سے زیادہ پیسہ عزیز نکلا، تجھے چھوڑ کر میرے باپ سے شادی کر لی تھی۔ سلار جو سب جانتا تھا، بس اتنا نہیں معلوم تھا کہ کاظم ہی وہ بچہ ہے۔ بابا کہتی رہا باہر آئی تھی جب سلار اسے ہاتھ سے اشارہ کرتا، بیٹا ابھی کمرے میں جاؤ، میں نہیں چاہتا کسی قسم کا بھی برا سایہ میری بچی پر پڑے۔ اب بھی اسے ذرا پچھتاوا نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اس کی اکڑ اور بے حسی ویسی کی ویسی ہی تھی۔ یہ آپ کی بیٹی ہے، پر افسوس جو پسند کی بیوی سے اولاد آپ کو بہت پیاری ہے، آپ کے کیے کی سزا وہ بھگتے گی۔ مکافات عمل ہوتا کیا ہے اس بات کا تو علم ہوگا ہی آپ کو، اور اسی کے چلتے آپ کی بیٹی کو آپ کے کیے کی سزا بھگتنی ہوگی۔ جتنا آپ کی وجہ سے ہم روئے ہیں، اتنا ہی آپ اس کی وجہ سے روئیں گے۔ تانیہ کا دل آج دکھا تھا، تبھی اس نے بد دعا دی تھی۔ عالیہ جس کا دل اچھل کر منہ میں آیا، وہ اپنی پھول سی بیٹی کے ساتھ برا ہوتا برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ان سب میں اس کا کیا قصور؟ وہ تو خود زبردستی سلار کے ساتھ رہ رہی تھی، اور آج سلار کا سچ مزید اس سے نفرت کروانے لگا تھا۔ مزید اگر کچھ کہا تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا، نکلو یہاں سے۔ سلار نے انہیں یہاں سے جانے کے لیے کہا۔ جا رہے ہیں ہم، یہاں جہنم میں رہنا بھی کون چاہتا ہے؟ چلو تانیہ۔ کاظم تانیہ کو وہاں سے لے کر چلا گیا۔ وہ تو بس اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے آئی تھی، جہاں کی نفرت ہو، جس انسان کے لیے نفرت ہو، اس جگہ نکالنے آئی تھی۔ یہ کیا بول رہی تھی؟ میری وجہ سے احمد اور پری کہاں چلے گئے؟ عالیہ سلار کا بازو پکڑے اس کا رخ اپنی جانب کرتی پوچھنے لگی۔ تمہارا عاشق ارمان جب اسے پتہ چلا کہ تم میری بیوی ہو، اسی وجہ سے وہ احمد اور پری کو اپنے ساتھ لے گیا، جیسے کہ مجھے بہت فرق پڑے گا۔ سلار جو اب بھی طنزیہ مسکراہٹ ہنستا واپس کمرے میں جانے لگا تھا، جب عالیہ زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر لگاتی۔ کس قدر بے حس انسان ہو تم! کیا سچ میں تمہیں فرق نہیں پڑتا؟ وہ اولاد ہے تمہاری، ایک غلط فہمی کے چلتے تم ان کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ عالیہ جو خود رونا شروع ہو چکی تھی، تبھی آج پہلی مرتبہ سلار پر اس نے ہاتھ اٹھایا تھا۔ مجھے تھپڑ مارنے کی ہمت کیسے کی تم نے؟ عالیہ کی گردن دبوچے اس کی سانس کو روکنے کا سبب بنا۔ میری اولاد صرف اور صرف رہا ہے، جانتا ہوں میں اسے کیسے پیدا کیا ہے میں نے۔ تم تو واقف ہوگی ہی کتنی تکلیف تمہیں سہن کرنی پڑی تھی۔ اس رات کتنی منتیں کی تھی میرے سامنے کہ چھوڑ دوں تمہیں۔ اتنا بھی بے وقوف نہیں ہوں میں جو اتنی سی بات سمجھ نہ سکوں۔ جب پری پیدا ہونے والی تھی تب میں اپنی پہلی بیوی کے قریب مہینے میں شاید ہی ایک آدھی مرتبہ آیا ہوں گا، پھر کیسے وہ پریگننٹ ہو گئی؟ کیا مجھے بے وقوف سمجھا ہوا تھا اس نے؟ سلار جو خود چلاتا ہوا عالیہ کو بتانے لگا کہ اس کی سوچ صحیح ہے۔ عالیہ کی گردن جو مزید تر مزید وہ دبائے ہی جا رہا تھا۔ جان ہو تم میری، تبھی تمہاری جان بخش رہا ہوں۔ دنیا میں ہر کسی کو قربان کر سکتا ہوں تمہارے لیے، کسی کی بھی جان لے سکتا ہوں تمہارے لیے۔ تم صرف عشق نہیں جنون بن چکی ہو میرا، اور جنونی محبت بے حد خطرناک ثابت ہوتی ہے۔
السلام علیکم جو عالیہ کو چھوڑ گیا۔ وہ کھانستی ہوئی سانس بحال کرنے لگی تھی۔ یہ کیا بول رہا تھا وہ؟ اگر اس نے 2 لوگوں کی جان لی ہے تو اس کے پیچھے کی وجہ کیا رہی ہوگی؟ کیا ان کی جان بھی عالیہ کو چھونے کی وجہ سے لی گئی تھی؟ مگر اتنی سی وجہ پر کیسے کوئی کسی کی جان لے سکتا ہے، اس کی زندگی چھین سکتا ہے؟ کیا سلام ملک واقعی میں پاگل ہو چکا تھا؟ عالیہ کے لیے اس کا عشق جنونیت کا روپ دھار چکا تھا، جو کہ کئی لوگوں کی زندگیوں کی بربادی کی وجہ بنے تھا۔ کاظم شاہ آنے کے لیے واپس گھر لوٹا تھا۔ شاہ جی پلیز کچھ کریں نا، پلیز، آدھا دن گزر چکا ہے، لندن کتنی دور ہے، جاتے جاتے اتنی دیر لگ جائے گی ہمیں۔ تانیہ جو بار بار کاظم سے ایک ہی بات دہرائی جا رہی تھی، تانیہ پہلے پانی پیو۔ کاظم جو تانیہ کی طبیعت نہ اس چکر میں خراب ہو جائے کی فکر لگی ہوئی تھی اسے۔ مجھے کچھ نہیں پینا، پلیز مجھے پہلے بتائیں کہ ہم کیسے جائیں گے۔ وہ غصہ کرتی کاظم کے ہاتھ سے گلاس چھیننے ٹیبل پر رکھتی بولی، بس کر دو تانیہ، یہ سب اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہی ہو۔ ارمان کو اچھے طریقے سے جانتا ہوں میں، اس نے خود فون کر کے اتنے سالوں بعد ہمیں یہ خبر دی، تو کیا آرام سے وہ پری اور احمد کو ہمارے حوالے کر دے گا؟ نہ جانے کون کون سے انتظام کیے ہوں گے اس نے۔ جتنا وہ بے رحم انسان ہے، ہماری جان لینے سے پہلے 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سوچے گا وہ، اور اسے تم خود غرضی سمجھو یا جو بھی، پر میں تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچنے نہیں دے سکتا۔ فی الحال نہیں، پر آئی پرومس میں پری اور احمد کو لے آؤں گا واپس، بس مجھے تھوڑا وقت دے دو سوچنے کا۔ کاظم جو تانیہ کے پاس زمین پر اپنا گھٹنا رکھ کے بیٹھتا اس سے تھوڑا وقت مانگ رہا تھا۔ جب تانیہ اپنا ہاتھ جھٹکتی، جیسے 7 سالوں میں آپ نے انہیں ڈھونڈ لیا، کیا اتنا وقت کافی نہیں ہوتا؟ آپ کو ڈر لگ رہا ہے تو کوئی بات نہیں، میں خود جا کر انہیں لے آؤں گی۔ تانیہ جو کاظم کو بھی غلط سمجھنے لگی تھی، اسے لگ رہا تھا کہ کاظم اپنی جان چھڑوا رہا ہے۔ تانیہ پلیز یار، میری بات ایک مرتبہ سمجھنے کی کوشش تو کرو۔ تب مجھے معلوم نہیں تھا کہ ارمان ایسی حرکت کر سکتا ہے، میں باقی جگہ ڈھونڈتا رہا تھا۔ کاظم جو تانیہ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، آپ بھی جھوٹے ہیں، دادو آپ کی امی ہیں، یہ بات آپ نے مجھ سے چھپائی۔ آپ کی اب کسی بھی بات پر بھروسہ کرنے سے پہلے مجھے بھی سوچنا پڑے گا، کیا پتہ وہ بھی جھوٹ نکلے۔ تانیہ جسے یہ بات بھی بری لگی تھی کہ کاظم نے اس سے یہ سچ کیوں چھپایا تھا۔ اس میں بتانے جیسی بات بھی کون سی تھی؟ ویسے بھی تم نے ہی تو کہا تھا کہ میرے ماضی سے تمہیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، تبھی تو میں نے بھی کچھ نہیں بتایا تھا تمہیں، اور اب ان سب باتوں میں یہ بات کہاں سے آ گئی؟ تانیہ جس کا بس کاظم پر ہی تو چلتا تھا، تبھی تو وہ اس پر غصہ کرنے لگی تھی۔ مجھ سے بات مت کریں، میں خود اپنے بہن بھائی کو ڈھونڈ لوں گی۔ ویسے بھی آپ کو کیا، رشتہ تو میرا ہے نا ان سے، کسی کو ان کی فکر ہو نہ ہو، مگر مجھے تو ہے نا۔ تانیہ جو اپنے کمرے جائے کاظم کے منہ پر دروازہ بند کرتی کاظم سے ناراضگی ظاہر کر گئی۔ کیا یار، واقعی میں چھوٹی بچیوں کی جیسی سوچ ہے اس کی، سمجھ ہی نہیں آ رہی اتنی سی بات، کیا اڑ کر چلا جائیں گے ہم لندن؟ یہ مذاق سمجھ رکھا ہے تو ٹھیک ہے، جائے مجھے کیا۔ کاظم خود سے بڑبڑاتا تانیہ پر غصہ ہونے لگا۔ جس کا بھی غصہ ہو، اس لڑکی کا نکلتا مجھ پر ہی ہے، اتنا فالتو ہوں میں جو مسلسل خود سے ہی باتیں کیے جا رہا تھا وہ۔ جب ریسٹورنٹ سے اسے کال آئی، سر کیا آج آپ ریسٹورنٹ نہیں آئیں گے؟ ایک بہت بڑا آرڈر ملا ہے ہمیں، آپ پلیز جلدی آ جائیں۔ وہ مینیجر تھا جو کاظم کو بلا رہا تھا۔ اچھا، جو آرڈر ملا ہے اسے تیار کرواؤ، میں آتا ہوں۔ کاظم بغیر تانیہ کو بتائے خود کام پر چلا گیا، اور کرتا بھی تو کیا جب تانیہ کچھ سن ہی نہیں رہی تھی، کچھ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہی تھی۔ کس نے دیا ہے آرڈر؟ کاظم ریسٹورنٹ پہنچے، مزید تفصیلات پوچھنے لگا۔
سر کوئی لڑکی ہے، اس کے گھر پارٹی ہے اور وہ ہمارے ریسٹورنٹ سے کھانا منگوا رہی ہے پورے 10 لاکھ روپے کا۔ کیا اتنی بھی کون سی بڑی پارٹی ہے؟ یا پھر چڑیلیں آنے والی ہیں جو 10 لاکھ روپے کا کھانا منگوا رہے ہیں؟ کاظم نے مذاق کیا۔ سر جو بھی ہو، فائدہ تو ہمارا ہی ہے نا۔ آپ یہ آرڈر دینے جائیں گے تو انہیں زیادہ اچھا لگے گا، اور کیا پتہ وہ ہمیں ہمیشہ آرڈر دینے لگے۔ مینیجر نے خود کے فائدے کی بات کی تھی جب کاظم اس کے کاندھے کو تھپ تھپاتا ہوا۔ صحیح کہا تم نے، آرڈر مکمل کرواؤ، میں خود چلا جاؤں گا۔ شام کے 7 بجے کاظم لیے خود بتائی گئی جگہ پہنچا تھا۔ یہ بہت بڑا ویلا تھا جہاں گارڈز ہی نہ جانے کتنے موجود تھے۔ کاظم نے واچ مین سے خود کا تعارف کروایا تھا جب بغیر کچھ بھی کہے اسے سیدھا گھر کے اندر جانے کا کہہ دیا گیا۔ کبھی ہماری بھی ایسی زندگی ہوا کرتی تھی۔ کاظم کو اپنا ماضی یاد آ گیا جب اتنے گارڈز اس کے پاس موجود ہوا کرتے تھے۔ پارٹی ہے مگر ابھی تک کوئی رش نہیں لگا، نہ ہی لوگ آ رہے ہیں۔ شاید آدھی رات کو ہوگی، مگر تب تک تو کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ کاظم جس کے دماغ میں کئی سوچیں چل رہی تھیں۔ جب کاظم گھر کے اندر داخل ہوا، ابھی ایک قدم ہی اس نے اندر رکھا تھا جب پھولوں کی برسات اس پر کر دی گئی۔ یہ کیا میرے لیے یہ انتظام کیا تھا یا مہمانوں کے لیے؟ کاظم فوراً سے پیچھے ہٹتا اپنے ساتھ لائے ویٹر سے پوچھنے لگا۔ شاید جو بھی اندر داخل ہو سب کا ایسے استقبال کرنا ہوگا۔ سوچ واقعی کافی شاہی ہے ان کی۔ کاظم جو اس جگہ سے کچھ زیادہ ہی امپریس ہوئے جا رہا تھا۔ ہیلو، کوئی ہے؟ کاظم جو کسی کی موجودگی نہ پائے حال میں موجود گھر کے مالک کو پکارنے لگا۔ یار گھر تو خالی ہے، کہیں غلط جگہ تو نہیں آ گئے ہم؟ کیا کروں، پیسے کیسے ملیں گے؟ کاظم کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ ٹائم بھی کافی ہو چکا تھا اور اس کی چھوٹی سی بیگم بھی اس سے ناراض تھی، تبھی اسے اپنے گھر واپس جلدی لوٹنا تھا۔ چلو چلتے ہیں، کاظم واپسی کو پلٹا جب سیڑھیوں پر سے کسی کے اترنے کی آواز نے اس کا دھیان اپنی جانب کھینچ لیا۔ اونچی ایڑی کا پہنا جوتا، نیلے رنگ کا لباس جو اس لڑکی کی ایک ٹانگ گھٹنے جتنی عیاں کیے ہوئے تھا۔ کاظم شاہ نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا، چونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ لیسا تھی جس نے کاظم شاہ کو اپنے گھر پر بہانے سے بلایا تھا۔ وہ جتنا اس سے دور جانے کی کوشش کر رہا تھا وہ اتنا ہی اس کے پیچھے پڑے جا رہی تھی، اور اب اسے گھر میں بلانے کا مقصد کیا ہے؟ پہلے سے ہی زندگیوں میں اتنی مشکلات آ چکی تھی اور اب مزید لیسا مشکل پیدا کرنے والی تھی۔ السلام علیکم میری گڑیوں۔ تانیہ اور کاظم شاہ کی زندگی میں دوریاں تھوڑی بڑھنے لگی ہیں۔ کچھ ایسی مشکلات آنے والی ہیں جو آپ کی چھوٹی سی رائٹر کو خود بہت پریشان کرنے والی ہیں۔ کہانی تھوڑی اور زیادہ دلچسپی سے بھرنے والی ہے۔ میرا تو خود بس چلے تو تانیہ اور کاظم کے کیوٹ سین لکھتی رہوں اور بس لکھتی رہوں، لیکن اب ایسے کرنے سے آپ بور ہو جاؤ گے۔ جب تک اس میں کہانی شامل نہ کی جائے تو دل تھام کر بیٹھے۔ ہمارے ناول میں آنے والے ایک دلچسپ موڑ کے لیے لو یو میری جانز۔ اپنا پیار چینل کو بہت سارا سبسکرائب کر کے دکھائیں۔ شکریہ۔